سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹھی تھی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں ناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال۔ وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کروں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے پتر، اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں، اور سارے اس پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے، انہوں نے کہا نہ دو، میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا، سارے جہان کو آگ لگا سکتا۔ یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ ذمہ دار کھڑا ہوا کہ بھئی اے ساری بارات توڑتے میرے بوئے تے آ جاوے، ساری بارات میں خود ذمہ دار کا بیٹھا ہوں، دھوبی نو تھی دیونا سوکھا کام کوئی نہیں۔ ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی، اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کریں، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں، اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے، جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں، یہ غدار ہیں، کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو، سب محبتیں غرض کی ہیں، سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں۔ بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بیوی خاوند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان، نہ کوئی سایہ، اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے، اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے، 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ کہتے میاں شادی آ رہی، فلانے میں راضی کرو، فلانے میں مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ۔ ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ، کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، یا تو اس کو سامنا نہ ہو، یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا، کہیں پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی بہت۔ اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں، یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں، یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو؟ اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہ دیکھا، تو کیا کرو گے اس دن؟ یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی، یہ ہمارے سسرال نہیں مانے تھے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے تو ہر چیز میں
ایک شادی تو ویسے ہی منہ پہ آ گیا لفظ. ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی؟ اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو؟